Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start paragraph number 6. The revelation of the divine message. वही का इल्हामी पैगाम which continued for the next 23 years जो कि अगले 23 साल जारी रहना था had begun शुरू हो चुका था and the holy prophet sallam had arisen और नबी करीम sallam उठ खड़े हुए had arisen mean उठ खड़े हुए to proclaim तबलीग करने के लिए oneness of God खुदा की वहदानियत की तौहीद या खुदा के एक होने की and the unity of mankind और इंसानियत की यगागत के लिए या इंसानियत को इकट्ठे करने के लिए His mission was to destroy आपका जो मकसद था destroy मीन तबाह करना The next is सिलसिले को of superstitious तोहमात के ignorance जहालत के and disbelief और कुफ्र के और आपका मकसद तोहमात जहालत और कुफ्र के सिलसिले को तबाह करना था सेट अप अ नोबल कंसेप्शन और एक ऑफ लाइफ और ज़िंदगी का एक आला तस्वर कायम करना था विच लीड मैन टू द लाइट ऑफ फेथ जो कि इंसानियत की रहनुमाई करता लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी में एंड डिवाइन ब्लेस और इल्हामी खुशी की तरफ और इंसानियत को ईमान और इल्हामी खुशी की तरफ रहनुमाई करना था Since this belief was threatening their dominance in the society Since चूँकि this belief ये अकीदा was threatening धमकी था their dominance गलबा पाने के लिए in the society मुआशरे में चूँकि ये अकीदा मुआशरे पर उनका गलबा पाने के लिए धमकी था The pagan Arabs started to mount pressure on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. काफिर अरबों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया and his followers और उनके पैरोकार पर they wanted them वो चाहते थे to renounce कि वो तर्क कर दें their cause अपना मकसद and take to the आइडल वर्शिपिंग और वो क्या करें बुतों की पूजा करें ऑन वन ओकेजन एक मौका पर दे सेंट अ डेलीगेशन उन्होंने एक वफद भेजा टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक अंकल के पास अबू तालिब के पास They told him उन्होंने बताया to restrain the Holy Prophet ﷺ from preaching Allah Almighty message. They told him to restrain उन्होंने बताया कि वो नबी के ﷺ को रोकें restrain mean रोकें from preaching Allah Almighty message कि वो अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग ना करें और face their enmity या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें Finding himself in a dilemma, खुद को उलझन में पाते हुए he sent for his nephew, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया and explained और वजाहत की to him उनको the situation सूरत हाल की The Holy Prophet ﷺ answered with these memorable words, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया My dear uncle, if they put the sun in my right hand, मेरे प्यारे अंकल अगर ये सूरज मेरे दाएं हाथ पर रख दें
and the moon in my left hand, اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر. Even then, پھر بھی I shall not abandon the proclamation of the oneness of God. پھر بھی میں ترک نہیں کروں گا. Abandon میں ترک کرنا, the proclamation تبلیغ کو, of the oneness of God اللہ تعالیٰ کی توحید کی. I shall set up the true faith. میں دنیا میں صحیح عقیدہ قائم کروں گا. اور perish in the attempt, یا اسی کوشش میں مر جاؤں گا. پیراگراف نمبر 8. The Rasul sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اتنے زیادہ متاثر ہوئے with his nephew اپنے بھتیجے کے فرم ڈٹرمنیشن پختہ عزم سے that he replied کہ آپ نے جواب دیا son of my brother میرے بھائی کے بیٹے go thy way اپنے راستے پہ چلتے رہو. none will dare touch thee تمہیں کوئی بھی ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرے گا. I shall never forsake thee میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. پیراگراف نمبر 9. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلتے گئے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ان کے لیے منتخب کیا تھا. imbued with divine imbued mean سرشار ہو کر with divine guidance الہامی رہنمائی سے and firm resolve اور پختہ ارادے سے. the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا all the challenges تمام چیلنجوں کا with grace وقار کے ساتھ and dignity اور عظمت کے ساتھ. in no time مختصر ہی وقت میں یا تھوڑے ہی وقت میں he elevated man to the highest possible level. he elevated آپ نے اٹھایا man انسانیت کو to the highest possible level اعلیٰ ممکن سطح تک in both دونوں طرف سے spiritual روحانی and worldly domains اور دنیاوی دائرہ کار تک. He was also a driving force آپ جو ہے نا محرک طاقت تھے behind the Arab conquest عرب فتوحات کی پوسٹ پر. اب عرب فتوحات کی پوسٹ پر محرک طاقت تھے which have created an everlasting جس نے نہ ختم ہونے والا پیدا کیا which have created an everlasting impression on human history جس نے انسانی تاریخ پر دائمی نقش چھوڑا ہے. everlasting پائیدار نہ ختم ہونے والا impression تاثر on human history انسانی تاریخ پر. no wonder اس میں کوئی حیرانی نہیں he is universally acknowledged آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے as the most influential سب سے زیادہ ذی اثر فگر شخصیت in history تاریخ میں. بلا شبہ آپ کو تاریخ میں آفاقی طور پر سب سے زیادہ ذی اثر شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے. in the words of میخائل ہارٹ عظیم تاریخ دان میخائل ہارٹ کے الفاظ میں
Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, تاہم was responsible, ذمہ دار تھے for both the theology, دونوں مذہبی عقائد of اسلام کے and its main ethical اور اس کے مرکزی دستوری and moral principle اور اخلاقی اصولوں سے. In addition, اس کے علاوہ یا مزید برآں he played a key role in proselytizing the new faith. اس کے علاوہ انہوں نے نئے اعتقاد کی تبلیغ کے لیے and in establishing the religious practice اور مذہبی اعمال کے قیام میں مرکزی کردار ادا کیا. In fact, he was the driving force behind the Arab conquest. In fact, در حقیقت تمام عرب فتوحات کے باعث بننے والی محرک طاقت کے طور پر he may well rank as the most influential political leader of all time. ہر دور میں آپ سب سے زیادہ ذی اثر سیاسی رہنما کا مقام رکھتے تھے. ہر دور میں آپ سب سے زیادہ سیاسی اثر رکھتے تھے. The Arab conquest of the 17th century have continued to play an important role in human history down to the present day. 7ویں صدی کی عرب فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں. 7ویں صدی کی عرب فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرتی رہی ہے. Paragraph number 10. Such a true transformation of man and society owes to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty. Such a true مکمل طور پر ٹرانسفارمیشن تبدیلی آف مین انسانوں کی اینڈ سوسائٹی اوز اور معاشرہ اوز ممنون ہے ٹو دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیپ فیتھ پختہ یقین ان اللہ آلمائٹی اللہ تعالیٰ پر ٹو ہز لو فار ہیومینٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے لیے پیار اینڈ ٹو دا نوبلٹی آف ہز کریکٹر اور کردار کی عظمت. انسان اور انسانی معاشرے کی اس طرح کی مکمل تبدیلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ اعتقادات، انسانیت سے محبت اور کردار کی عظمت کی ممنون ہے. Indeed, his life is a perfect model to follow. در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے مکمل نمونہ ہے. In a reply to a question ایک سوال کے جواب میں about the life of the Holy Prophet, حضرت عائشہ said, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں his moral آپ کا اخلاق and character اور کردار are an embodiment of the Holy Quran. آپ کا اخلاق اور کردار قرآن مجید کا مجسمہ ہے یا قرآن مجید کی زندہ مثال ہے. The final word about the savior of mankind goes to the Holy Quran. انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں اس طرح ہیں: او پروفٹ، او نبی، surely یقیناً we have
sent you as a witness, ہم نے آپ کو ایک گواہ کے طور پر بھیجا. اور نبی ہم نے آپ کو ایک گواہ کے طور پر بھیجا. اینڈ ایز اے بیرر آف گڈ نیوز، اور خوشخبری سنانے والا. اینڈ ایز اے وارنر، اور تنبیہ کرنے والا یا پھر ڈرانے والا. اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا.